تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ حرام خوری بھی کر رہا ہوں تو پھر اس تکلیف کا، اس روزے کا مجھے ثواب کیا ملے گا؟ ساتھی بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ رمضان کا استقبال کر لیں، بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ۔ اور کوئی پتہ نہیں ہے، آج آپ بھی یہاں موجود ہیں۔ سلیمان علیہ السلام، ان کے والد داؤد علیہ السلام، سبحان اللہ، ہے داؤد علیہ السلام تو فرماتے تھے کہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں، جب میں ذکر شروع کرتا ہوں، اس وقت کوئی ماں کا لال آ کر کے تو میری نماز خراب کرے۔ میرے رب نے اپنے لاڈلوں کے ساتھ تھوڑا سا فرشتوں کو ایک دفعہ بھیجا، لیکن عام بس کی بات کسی کی نہیں تھی۔ ایسا غرق ہوتا تھا ایسی نماز میں اور عبادت میں، ذکر و اذکار میں۔ داؤد کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی، جب جھوم جھوم کر کے ذکر کرتا تھا تو پہاڑ بھی جھومتے تھے۔ قرآن یہی کہتا ہے۔ میں جیو ٹیلی ویژن کی خبریں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، قرآن کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ جھومتا تھا اس کی آواز تھی۔ آپ بھی دیکھیں عبد الرحمن سدیس سب کو گھما دیتا ہے، جھوم جاتے ہیں لوگ۔ بعض لوگ قرآن پڑھنے والے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ واہ واہ لوگ جھوم جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں لوگوں کو بخار چڑھتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی، جب ذکر کرتا تھا درخت بھی جھومتے تھے، پہاڑ بھی جھومتے تھے، اور مزے کی بات بتاؤں، اوپر سے پرندے آتے تھے، وہ آواز سن کر کے گر جاتے تھے نیچے، ایسی آواز تھی اس کی۔ یسبحن والطیر، پہاڑ بھی تسبیح پڑھیں، پرندے بھی تسبیح پڑھیں، یہ سارے کے سارے ایسی پیاری آواز آپ کی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پوری دنیا کی حکومت کرنے والے، لیکن انہوں نے یہ بتا دیا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے دولتوں کو، آخر میں آپ نے کہا کہ لوگوں، حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا لوگوں مال جمع کرنا بھی مجھ سے سیکھو اور چھوڑنا بھی مجھ سے سیکھو۔ دیکھو آج میرے ہاتھوں کو دیکھو، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ مال جمع کرنا بھی سیکھو کہ پوری دنیا کو سمیٹا، پوری دنیا کا حاکم بن گیا۔ ہے جہازوں کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی سورج طلوع ہونے پہ پہنچا۔ جہازوں کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن جہاں سورج غروب ہوتا ہے قرآن اس کو بتاتا ہے سورہ کہف کے اندر، وہاں بھی پہنچا۔ کیا کیفیت تھی میرا رب جانتا ہے کہ وہ کیسے پہنچے۔ وَوَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، کیچڑوں میں ایسی شکل تھی کہ جہاں سورج جا کر کے غروب ہو رہا، جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے، بغیر سواریوں کے۔ کیا سواریاں تھیں؟ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کی حکومت، کیا سواری تھی؟ سبحان وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اٹھاؤ میرے تخت کو اٹھاؤ، تخت پر بیٹھے ہوئے ہوائیں لے کر کے چل رہی اس کو۔ یہ قرآن آپ کو بتا رہا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے دوستوں کا انتخاب مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا کہ یہاں بھی ان کی دوستی رہے اور آخرت میں بھی دوستی رہے۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی، روزہ میرا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اللہ اس کا بدلہ دیتا ہوں، میں اللہ اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ شیخ الحدیث کے روزے پر اتنا ثواب مولوی صاحب کو، پیر صاحب کو نہیں ملے گا جتنا اس مزدور کو ملے گا۔ ربا تیرے خزانوں پہ قربان جاؤں، تیرے علم پہ قربان جاؤں۔ اس لیے ساتھی استقبال کے لیے کھڑے رہیں، عقیدت سے احترام کریں رمضان کا، اور خوشی کریں، خوشی خوشی سے مریں گے نہیں انشاءاللہ، کوئی بھی نہیں مرے گا۔ اور پھر رمضان میں طلوع اس سے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکے بھی رہو، پیاسے بھی رہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت بھی رہے۔ تھوڑا سا سوچ بھی لو کہ جو پورے سال بھوکے رہتے ہیں، کبھی ایک دن ان کے گھر پہ ان کے چولہے آگ جلتی ہے تو دوسرے دن نہیں، دوسرا دن ہے تو تیسرے دن نہیں، یہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، لوگوں رحمتوں کے سایہ ڈال کر کے ایک مہینہ آ رہا ہے۔ فرمایا کہ شعبان کے آخری دن میں، اب شعبان کے آخری دن ہے، آج 27 ہے،
شعبان کے آخری دنوں میں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اذن لکم شہر عظیم مبارک، لوگوں عظمتوں والا مہینہ آ گیا، رحمتیں تم پر ڈال رہا ہے، شہر مبارک برکت والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات اس کے اندر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے جو 82-83 سال بنتے ہیں، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا کہ شہر ایک ایسا مہینہ ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، رات کے اللہ تعالیٰ نے اس کے دن کے روزے کو فرض قرار دیا اور رات کے تراویحوں کو اور نوافل کو اللہ نے باعث ثواب کا ذریعہ ان کو بنا دیا ہے۔ تراویحوں کا اہتمام کرے، تراویحوں کا احترام کرے، تراویحوں کا اہتمام کرے، اور دیکھ لو ایسا حافظ جو کہ وہ کچھ پڑھے تو آپ کو پتہ بھی چلے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کچھ تو پتہ چلے، ایسا بلوچ، ایسا پٹھان، ایسا سندھی، ایسا مہاجر حافظ منتخب نہ کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس حافظ پہ بھی لعنتیں برستی ہے، پیچھے پڑھنے والے بھی اسی طرح۔ تم اس طرح رب کے ساتھ آپ مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ کون ہو، تو میں کہوں منظور احمد والد نیک محمد قوم شیخ زید سنگھ کے رہنے والے بلوچستان سے آئے ہیں، وہاں پر رہتا منگل قوم کا عملے کو لگا، آپ کو پتہ نہیں، آپ نے کبھی دیکھا، ہمارے قوم کو نہیں دیکھا، تو آپ کہیں گے تو آپ تو مذاق کر رہے ہیں ہم پر۔ میں نے بتا دیا کہ میں منظور احمد والد نیک محمد والد حاجی جمعہ خان، اس طرح اگر میں بولوں تو آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے بتانے کا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آ گیا کہ میں نے کیا کہا؟ منظور احمد والد نیک محمد والد حاجی جمعہ خان کو میں شیخ منظر سنگھ رہنے والے خزار کو وہاں پر مستقل رہتا ہوں، لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا، ہمارے قوم کو نہیں نکال پا، اللہ اکبر۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ میں نے کتنی خبریں سنائیں، مینگل قوم کی تاریخ آپ کو بتا دی، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے یہ مذاق ہے ظالم قسم کے۔ بعض بوڑھے اور تلاش کرتے، یہ ہمارے بلوچ لوگ اور پٹھان لوگ کہتے واجہ حافظ نے F16 ہے، واجہ حافظ صاحب نے اشرا حافظ گشک نبی، اس کو حافظ نہ کہو، یہ مزن F16 ہے، وہ بھی بغیرت ہے اور پیچھے پڑھنے والے بھی بدبخت ہیں، وہ بھی پرلے درجے کا، پتہ نہیں اس نے کس مدرسے میں پڑھا، اس کے اساتذہ کیسے منحوس ہوں گے، وہ کس بغیرت کاری نے اس کو پڑھایا۔ اتنا قرآن کے ساتھ مذاق، تو نہ پڑھو نا، ضرورت کیا ہے؟ میں خود بھی نالائق ہوں، لیکن سلیم اللہ چلا گیا، میں تیز پڑھتا تھا، سبحان اللہ، میں نے 30 سال نماز پڑھائی، تیز پڑھتا تھا، بلاتے تھے مجھے، کہتے ہیں کہ پڑھانا ہے انسان بن کر کے پڑھاؤ، نہیں تو دفع ہو جاؤ۔ آج سلیم اللہ نہیں رہا، آج سلیم اللہ بھی نہیں رہا جو لوگ قرآن پڑھتے تھے، سلیم اللہ جھومتا تھا، روتا تھا۔ آج مولانا بنوری نہیں رہا، آج وہ قرآن سننے والے لوگ نہیں رہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر بھی نہیں رہے جو ٹھیر ٹھیر کر کے قرآن پڑھتے تھے، تو میرا نبی بھی روتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنسو بھی آتے تھے، جو شاگرد ٹھیر ٹھیر کر کے جو آپ کو قرآن سناتے تھے، میرے نبی مبارک آنکھوں سے موتیوں کی طرح اس طریقہ پر آنسو آ رہے، اس قسم کا حافظ نہیں، دفع کر دو اس کو، بالکل یہ مذاق ہے، بالکل یہ مذاق ہے۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، فرض، اور فرض قرض مرض کبھی بھی نہیں چھوڑو ان کو، فرض چھوڑو نہیں تباہی ہو جائے گی، قرض چھوڑو نہیں تباہی ہو جائے گی، مرض کا علاج کرو ورنہ تباہی آ جائے گی۔ فرض مرض قرض یہ چھوڑنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کی تراویحوں کو ثواب کا باعث بنا دیا، ثواب ہی ثواب۔ من تقرب فی بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، ایک چھوٹی سی نیکی کرے گا، کوئی نفل کا اہتمام کرے گا
تو عام دنوں میں جو فرض کا ثواب ملتا ہے یہاں آپ کو فرض کا ثواب ملے گا، معمولی نفلی نیکی سے، نفل 2 رکعتوں سے فرض کا ثواب ملے گا۔ ومن ادا فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، جو ایک فرض ادا کرے گا رمضان میں 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن کپڑے والے یہ کرتے ہیں کہ جو 10 روپے کے ہوتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، 70 والی چیز کو اور 100 والے کے 700 میں بیچتے ہیں۔ لوگ مجبور ہے عید کے لیے ان کو کچھ کرنا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ رمضان کی عظمتوں کو دیکھ کر کے آپ اپنے جائز پرافٹ اور جائز منافع آپ لے سکتے ہیں۔ اس طریقہ پر تو دوسروں کے مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے ظالم 10 روپے کی چیز 150 میں دیتا ہے۔ مفتی اس کو ناجائز نہیں کہے گا، لیکن وہ اس کو پتہ ہے سب کچھ کہ تو کیا کر رہا ہے۔ من تقرب فی بخصلۃ کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، ایک نفلی عبادت کا ثواب فرض کا آپ کو ملے گا۔ ومن ادا فریضۃ کان کمن ادا فریضۃ کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، ایک فرض ادا کرے گا 70 فرضوں کا اس کو ثواب ملے گا۔ وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، صبر صبر صبر، کھانے پہ صبر، پینے سے صبر، غیبت سے صبر، روکنا، صبر کا معنی روکنا۔ بریک لگاؤ، بریک لگانا بھی سیکھ لو، بریک لگانا بھی سیکھ لو۔ ہم نے تو بخاری میں پڑھا ہے، حضرت عمر غصہ ہو گیا کسی کے پٹائی کے لیے، غصہ ہو گیا، اٹھ گیا عمر جیسا پہلوان۔ عمر، ایک صحابی نے بتا دیا، عمر، قرآن کہتا خذ العفو، معاف کر دو، معاف کر دو، خذ العفو، معاف کر دو۔ کہتے عمر پیچھے ہٹ گیا، وکان وقفا لکتاب اللہ، عمر بریک اپنا فوراً بریک لگایا، بریک لگایا، بریک 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 لگایا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وہ شہر المواسات، ہمدردیوں کا مہینہ ہے۔ شہر یزاد فیہ فی رزق المومن، مومن کی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو تو پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، لیکن ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ہم لوگ مولوی لوگ، خوار لوگ جو ہے نا، یہ تو ہوتے ہیں، باقی دنوں میں خوار ہوتے یا نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ رمضان میں واہ واہ، سمجھ میں بھی نہیں آتا، اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دیتے۔ اس مولوی کے باپ کا نہیں ہے، مولوی نے اللہ کو، اس نے یہ کہ ٹھیکے پر نہیں لیا اللہ کی رحمتوں کو، مولوی نے جنت کو نہیں لیے۔ یہ پیکیج آپ کے لیے بھی ہے، یہ پوری دنیا کے لیے۔ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کی اولاد کے اندر اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، فرمائے من فطر فِيهِ صائما، جو کسی ایک روزے دار کو افطار کرائے گا۔ وہ مولوی کو افطار کرانا ضروری نہیں، تبلیغی کو افطار کرانا ضروری نہیں، ضروری ہے آپ کے محلے والے، ان کو افطار کراؤ۔ ضروری ہے آپ کے چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ مولوی منظور ضروری نہیں، تبلیغی صاحب ضروری نہیں، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے جو آپ کے قریب میں رہ رہے، ان کا حق ہے۔ اپنے محلے والوں کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو کہ کون ان میں سے برسر روزگار ہیں اور کون ہیں کہ جس کے گھر کے اندر چولہے نہیں جلتے۔ ان کو آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے، مجھے بھی پتہ ہوتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، تیرے گناہ جھڑ جائیں گے، بخش جائیں گے، اللہ ان کو بخش دے گا۔ فرماتے کہ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، جہنم سے خلاصی کے فیصلے ہو جائیں گے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، جو روزے دار کو جتنا ثواب ملے گا، جتنا آپ نے افطار کرایا اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ قالوا یا رسول اللہ ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، حضرت ہم غریب لوگ بھی ہم میں ہے، دل چاہتا ہے، کلیجہ باہر آتا ہے کہ کسی کے ہاتھ بٹائیں، کسی کو افطار کرائیں، لیکن ہمارے پاس وہ گنجائش نہیں ہے۔ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، جو روزے دار کو افطار کرا دیں، گنجائش نہیں ہے۔ ہائے ہے، سمجھانے پہ قربان جاؤں، آپ نے کیسے سمجھائے؟ فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ یہ ثواب اس کو بھی دے گا، من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مذقۃ لبن، فرمایا کہ پانی کا ایک گھونٹ یہ تو کر سکتے ہیں، کھجور کے دانے یہ تو کر سکتے ہیں، دودھ کا کہتے ہیں ایک پیالہ اور ایک گھونٹ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ میں ہوں گے بہت سے لوگ پیسے والے ہوں گے، ان کے مزدور بھی ہوں گے، من خفف عن مملوکہ، جو اپنے غلاموں سے، اپنے نوکروں سے اس مہینے میں آزادی کرے، آزادی کرے۔ میرے رب کی تباہی نہیں آئے گی۔ ہماری حکومتیں خرافات،
اس دن قائد اعظم پیدا ہو گیا، اس دن اقبال پیدا ہو گیا، اس دن پاکستان آزاد ہو گیا، اس دن فلانا ہو گیا، اس دن چھٹی 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 چھٹی۔ رمضان میں کوئی چھٹی نہیں۔ قائد اعظم پیدا ہو گیا، چھٹی۔ قائد اعظم مرا، چھٹی۔ اقبال پیدا ہوا، چھٹی۔ اقبال مرا، چھٹی۔ فلانا کرنل پیدا ہوا، چھٹی۔ فلانا کرنل مرا، چھٹی۔ لیکن رمضان آیا، کوئی چھٹی نہیں۔ رمضان میں ملازمین کے ساتھ کوئی رعایت نہیں۔ اتوار میں چھٹی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ الیہود لنا تبع غدا والنصارى بعد غد۔ جمعہ ہمارے لیے عظیم ہے، یہود کے لیے ہفتہ عظیم ہے، نصرانیوں کے لیے اتوار عظیم ہے۔ میرا باپ کوئی نصرانی گزرا کہ میں اتوار کو چھٹی کرتا ہوں؟ مجھ سے پوچھو تو صحیح نا، میں کسی نصرانی کا بیٹا ہوں کہ میں اتوار کو چھٹی کرتا ہوں؟ میرا ربا ان کو ہدایت دے یا اٹھا کر کے پھینک دے ان کو۔ تو اتوار کو چھٹی کرتا ہے، بے شرمی کی حد ہو گئی۔ لیکن جمعے کو تو چھٹی نہیں کرے گا۔ باقی دنوں میں اقبال پیدا ہوا، فلان پیدا ہوا، پاکستان 14 اگست کو آزاد ہو گئی، چھٹی 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 چھٹی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا، اس میں چھٹی نہیں، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ نوکروں کے ساتھ اور ملازمین کے ساتھ اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو کس دنیا میں رہ رہا ہے؟ آخر تیرا واسطہ مسلمانوں سے پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے؟ تیرے کان میں کسی مولوی نے پتہ نہیں وضو کے ساتھ اذان دی ہے یا بغیر وضو کے اذان دی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ یا اذان ہوئی ہے تیرے کان میں نہیں ہوئی ہے؟ تیرے دوسرے کان کے اندر اقامت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تجھے کسی نے بتایا بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ من خفف عن مملوکہ، اپنے نوکروں سے، مزدوروں سے ان کی ڈیوٹی کے اندر رعایت کر لو، آسانی کر دو، چھٹیاں ان کو دے دو۔ غفر اللہ لہو، اللہ اس کی مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے۔ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرمائیں گے۔ لیکن ہم نہیں کریں گے۔ اپنے مزدوروں کے ساتھ یہ رہے، قائد اعظم پر چھٹی دے دوں گا، اقبال پر چھٹی دے دوں گا، 14 اگست کو چھٹی دے دوں گا، فلانا بے نماز مرا، اس پر میں چھٹی دے دوں گا، فلانا بے نماز پیدا ہوا، اس پر میں چھٹی دے دوں گا۔ لیکن جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، جو میرے رب کے رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں ملازموں کو چھٹی نہ دو، لیکن کم از کم اتنے تو رعایت تو ان کے ساتھ ہونی چاہیے نا۔ وہ رعایت بھی نہیں کر رہا۔ من خفف عن مملوکہ، اپنے غلاموں سے نرمی کرے گا۔ اور پھر سمجھ لو، فرماتے ہیں کہ شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار، ایسا مہینہ ہے اللہ کی رحمتیں پہلے 10 دن میں جوش میں آتی ہیں۔ آؤ دریا سے استفادہ کرو۔ میں بہانے میں متوجہ ہوں، میں منتظر ہوں۔ کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، کوئی میری رحمتوں سے اپنی جھولی تو بھر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے دے، رمضان کے انوار اور برکات سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا جو تقدس ہے، عظمت ہے، یا اللہ ہمیں اس کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے تقدس کو پامال نہ کر دیں۔ اللہ اس مبارک مہینے کے برکتوں کے پیش نظر، نزول قرآن کا جو مہینہ ہے، اس کے رحمتوں کی ان برکتوں کے پیش نظر اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائے، اور ہمارے ملک پر اور اس ملک کے باشندگان پر اللہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔